بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ نئی حکومت کا بجٹ ایک ایسا دائرہ جس میں پاکستان کی بہت سی حکومتیں بس چکر ہی لگاتی رہی ہیں۔ عوام کو ریلیف کیسے ملتا کہ جب ایک کے بعد ایک قرضے لیے گئے، اور وہ قرضے بھی اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ پچھلے قرضوں کو اتار دیا جائے۔ موجودہ حکومت مہنگائی کی ذمہ دار ہے یا اس کا ذمہ دار اس کو ٹھہرانا چاہیے جو 3 سال 7 مہینے حکومت کر کے گئی، یا پھر وہ حکومتیں جو ایک کے بعد ایک حکومتیں لیتی رہیں؟ اب وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ کی کہانی پاکستان دیکھتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس وقت مہنگائی کے طوفان کے حوالے سے، تو پس صرف عوام ہی رہی ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اشرافیہ کو دیکھیے تو ان کا حال صرف 40% کٹوتی کی بات کی جاتی ہے کہ ریلیف ان سے کٹوتی کروائی جائے گی، لیکن وہ 40% بھی ہٹا دیا جائے تو ان کے تمام آسائشیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ موجودہ بجٹ کو سب سے مشکل ترین بجٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ مشکل ترین بجٹ تاریخ کا وہ بجٹ ہے جو سب سے آسانی سے ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حکومت بھی آپ کی اور اپوزیشن بھی گھر کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب اور ان کی ٹیم جب بہت زیادہ اس بات پہ تنقید کر رہی تھی کہ بجٹ میں عوام کا جو ہے وہ برا حال کر دیا گیا ہے، تو وہ خود اس پارٹی میں بیٹھتے، خود اسمبلیوں میں بیٹھتے، اور اسمبلیوں میں بیٹھنے کے بعد وہ اس بات کو کہتے کہ جناب ہم ایک شیڈو بجٹ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے کاؤنٹر پہ بات کی جائے گی، لیکن کوئی بحث نہ ہوئی اور پانی کی طرح یہ بجٹ پاس ہو گیا۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ کچھ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار بابر عباسی صاحب، آپ کا تعلق FDF سے ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شاہد خان صاحب نے، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ کچھ دیر میں ہمیں نعیم ایوان صاحب بھی جوائن کریں گے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سردار بابر عباسی صاحب سے۔ سر، کیا کہتے ہیں موجودہ حالات میں؟ بجٹ آیا، پاس بھی ہو گیا، کوئی بحث بھی نہیں کی گئی، اور سب ہیپی اینڈنگ والا سین ہے، لیکن کچھ عرصے میں لگتا ہے کہ منی بجٹ بھی سامنے آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بڑا حساس جو معاملہ ہے یہ آپ نے بتایا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ آیا، پاس ہوا، تو جو ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب کو اسمبلی میں موجود ہونا چاہیے تھا، ڈیفینیٹلی موجود ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ شاید ہوتے تو بجٹ میں کچھ تھوڑی سی معاملات سارے صحیح ہو جاتے۔ میں ایک بات آپ کو کہوں کہ دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں بھی اس پاکستان کی ہیں اور پاکستان بھی ان سیاسی پارٹیوں کا ہے۔ جب بھی کبھی ملک بحران میں آتا ہے تو 2 منٹ کے لیے اپنی انا سے یا اپنی سیاست سے باہر آ کر ملک کے لیے سوچیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بتباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ساری پارٹیوں کو، خان صاحب سے لے کر تمام قائدین سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھیں، پہلے ملک کو بحران سے نکالیں۔ جب ملک بحران سے نکلے گا پھر سیاست بھی ہوگی۔ دیکھیں، ہمارا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں سیاست ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ سیاست ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاست اب یہ ہو گئی ہے کہ جہاں سیاست شروع ہوتی ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اس حد تک رکھنا چاہیے، اپنے تعلقات میں یا اس چیزوں میں تیزی یا خرابی نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک جو افیکٹ ہو رہا ہے ہمارا، انہی چیزوں سے ملک خراب ہو رہا ہے۔ اگر یہ ایک جگہ بیٹھ کر کام کریں، سارے مل کر اس ملک کو اس وقت بحران سے نکالیں۔ دیکھیں ڈالر کہاں جا رہا ہے، پیٹرول کہاں جا رہا ہے، غریب مر رہا ہے، روٹی کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سردار صاحب، آپ نے کچھ دیر پہلے جب ہم آف ریکارڈ بات کر رہے تھے، آپ نے بات کی تھی کہ آپ کا سیاست سے بہت پرانا تعلق ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نہج پہ پاکستان کی سیاست آئی ہو؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جی، اس میں ہم نے ماشاء اللہ بھی دیکھے، ہم نے بھٹو صاحب کی حکومت کا بھی سنا، باقی حکومتیں بھی دیکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے اندر بدتمیزی، طوفان بدتمیزی سیاست میں ہوئی، میں کسی ایک کو نہیں کہنا چاہتا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا جی PTI کر رہی یا نون لنگ نہیں کر رہی یا پیپل پارٹی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عناصر یہ کام کر رہے ہیں نا، ان کی سینئر قیادت جو ہے، ان لوگوں کو سب سے پہلے ان کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ اختلاف ہوتے ہیں، میں ہو سکتا ہے غلط بات کروں، میرے ساتھ بھائی بیٹھے شاید اس بات پہ کہیں جی غلط بات، یہ بات نہیں، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ کار ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو تباہی کی طرف خود یہ لوگ لے کے چلے گئے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب اس وقت فرض کریں ان کی حکومت تھی، اگر ان کو کہیں غلط جا رہے تھے، تو اگر کوئی اپوزیشن کا اچھا بندہ ان کو جا کے مشورہ دیتا یا ان سے ملے تو خان صاحب کو اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے شہباز شریف اگر حکومت کر رہا ہے، اگر وہ غلط ہو رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں، اگر PTI کا کوئی سمجھدار آدمی اس کو جا کے کہہ رہا ہے یا پیپل پارٹی کا کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب اس طرح نہیں، ہمیں ایسے چلنا ہے، مل کے بیٹھنا ہے، ہمیں ملک پہلے دیکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ دکھ یہی بات ہوتی ہے کہ سیاستدان جو اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کو ملک کی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ آج آپ نوٹ کر لیں، آج نہیں، کل نہیں، بعد میں بھی نہیں، کوئی ایک پارٹی اس ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتی۔ آپ نے کبھی؟ میں نے کہا اتنی مہنگائی ہم نے کبھی نہیں۔ پیسے کا اتار چڑھاؤ ہر لحاظ سے ہر ملک میں۔ ایک بات نہیں کرے کہ مشرف کے دور میں IMF نہیں تھا، کوئی نہیں تھا IMF لانے والے،
نون لیگ کے دور میں آئی, پیپل پارٹی کے دور میں آئی, پھر بڑھتی ہوئی پی ٹی آئی کے پاس آ گئی. اب ہم اگر کوئی کسی کو بلیم گیم کرتے رہیں گے تو ہم آگے نہیں نکل سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ان کو سب کو مل کے اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اس کے کس طرح چھٹکارا کرنا ہے, اور غریب عوام کو اس کی جس طرح روٹی کس طرح مہیا کرنی ہے, اس کو روزگار کس طرح مہیا کرنا ہے. ٹیکس بھی لگائے جائیں, لیکن ان لوگوں پہ لگائے جائیں جو ٹیکس برداشت کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اس وقت جب صابن کی ٹکیا لیتا ہے نا منہ ہاتھ دھونے کے لیے, وہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے. جو بیچارہ جس کو شاید صبح کا دن کا ناشتہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے, اگر آپ کسی غریب سے پوچھیں کہ وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے ایک کپ چائے لیتا ہے, 50 روپے کی ایک کپ چائے ہے, 30 سے 35 روپے کا پراٹھا ہے, تو وہ بیچارہ کیا مثلا نوکری کرے گا, کیا دہڑی لگائے گا, 400-500 روپے کی دہڑی لگائے گا, کیا اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کیا حکمرانوں پہ یا ہم جیسے لوگ جو سیاست کرتے ہیں ہم پہ لازم نہیں ہے؟ آپ نے وہ نوٹ کیا ہے کہ جی آپ بڑے بڑے سٹورز میں جا کے جب شاپنگ گروسری کرتے ہیں, جہاں پہ کہا جاتا ہے جی آپ بلک میں سامان لے کے آ جائیں, وہاں پہ آپ کو اتنا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. وہ ٹیکس بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے, وہ عوام سے تو لیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے سٹورز کھول کے بیٹھے ہوئے, یہ ان کی رسیدیں بھی 4 دن میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں, کوئی ٹیکس کی واپسی نہیں ہے ان کی طرف سے. دیکھیں بالکل صحیح بات کہی ہے, سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. کچھ ہی دنوں میں یہ امتیاز, یہ جو چیس پہ آگ لگی ہوئی ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا عذاب آ جاتا ہے. انسان سوچتا تو نہیں ہے, لیکن وہ ہمیشہ جو ہے نا سٹاک کرتا ہے, مٹیریل سٹاک کرتا ہے کہ جی مجھے اس کا پرافٹ ملے گی, منافع ملے گی, لیکن قدرت کی طرف سے بھی عذاب آ جاتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو بڑے بڑے سٹور ہیں یا بڑی بڑی جگہیں ہیں, یہ کتنا مال جو ہے نا سٹاک کرتی ہیں, انتظار میں ہوتی ہیں کہ ہمیں جب جو ہے نا کب ریٹ بڑھے گا. اس کو چھوڑیں, آپ پیٹرول پمپ کو دیکھ لیں, جس دن پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے 5 بجے سے پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں. کیا حکمران کوئی چیز نظر نہیں ہمارا آتی؟ رویہ بھی جو ہے نا وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم بھی 1 ملین کا پیٹرول جو ہے پیٹرول کی لائن پہ خرچ بالکل لائن پہ خرچ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام کو بھی تھوڑا سا ضرور سوچنا پڑے گا کہ آگے کس طرح سے ہمیں چلنا ہے. بالکل عوام بھی سوچے گی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہد خان صاحب کی طرف بھی میں آؤں گی. شاہد خان صاحب, کیا سمجھتے ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جب بجٹ پہ آپ کی جماعت کی طرف سے اتنی تنقید کی جا رہی ہے تو آپ اسمبلی میں بیٹھ کے تنقید کر لیتے نا؟ جی بہت شکریہ. اسمبلی کو تو پہلے تو 5 سال 10 سال تو اسمبلی کو جعلی اسمبلی اور مراعات اسی اسمبلی سے چل رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر سیٹوں کی. آپ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں سر؟ سنیں میری بات سنیں. جی سر. تنخواہیں لے رہے ہیں, لیکن ہم نے اسی وقت اس کو خیرباد کہہ دیا ہے. ہم نے اپنی استعفائیں دی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ منظور کریں استعفائیں, کیونکہ ہم نہیں بیٹھ سکتے جو امریکہ کی مدد سے ان کی سازش, جو اب پاکستانی جو بیرونی قوتوں کی وجہ سے اور اندرونی قوتوں کے خلاف کی وجہ سے پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے. ملکی معیشت کو عمران خان صاحب ٹریک پر لے کر آ گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے ملک دشمنوں سے وہ برداشت نہیں ہو سکا. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جس طرح بیرونی قوتوں کے لوگ یہاں اس کے سہولتکار بیٹھے ہوئے, ان کی وجہ سے آج 70 سال بعد بھی ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں. دیکھو یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن شاہد صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں بجٹ پہ انہوں نے جو غریب عوام پہ پہلے 30 روپے تیل بڑھا کے, پھر 30 روپے بڑھا کے 60 روپے پی لیٹر میں اضافہ کیا. سنیں میری بات سنیں, 60 روپے جب 60 روپے نہیں, ہم نہیں بڑھا, ہم نے کم کیا تھا. ہم نے ہم 60 روپے کا بوجھ توڑا تھا کہ آپ نے 440 ارب روپے پھر غریب آدمی پہ ٹیکسز لگا دیے. خدا کا کوئی خوف کرو, پاکستانی عوام کو کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ غریب کو ہی پاکستان سے ختم کرنے پہ تلے ہوئے. IMF سے جو انہوں نے بالکل تحریک انصاف کے معاہدے, دیکھیے میری بات سنیں, اس کی طرف میرے سے لے لیں, تشہیر لے لینا. جو گورنمنٹ, جو سابقہ گورنمنٹ تھی, جو انہوں نے معاہدے کیے تھے ہم نے پیش کیے, جو ہم نے معاہدے کیے تھے ہم ہی پیش کر رہے تھے نا. ہم نے معاہدے کیے تھے نا. اگر ہم نے معاہدے کیے تھے تو ہم نے تیل 10 روپے سستا, بجلی 4 روپے سستی کیوں کر دی تھی؟ کیونکہ ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن دوسری جگہ سے پیسے نکال کے اپنے خرچے کم کر کے ہم نے عوام کو ریلیف دیا. لیکن یہ موجودہ گورنمنٹ یہ تو نہ اپنے خرچے کم کر رہی ہے, نہ اپنے, میں بھی ٹیکنیکل, نہ اپنے خرچے. جب آپ نے تیل سیدھی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو IMF قرضہ نہیں, قسط نہیں دیتا سر. میری بات سنیں, IMF کا پریشر ہم پہ بھی تھا. ہم نے ٹیکس کلیکشن میں, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا. ان کا 32.7 تھا, ہم نے اس کو 32 پہ پہنچا دیا تھا. اس کے باوجود ہم نے اپنے خرچے کم کیے. کپایت شہری آپ نے دیکھ لے, وزیر اعظم کا ہاؤس اور دیگر جو ہمارے خرچے تھے ہم نے کم کیے. ان کے جو امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے, ان کے خرچے تو ماشاءاللہ سارے 5 سال سے بکے ہوئے تھے. پیپل پارٹی, PMLN اور اس کے سارے اتحادی, وہ تو جس طرح جپٹ پڑے, سوئمنگ پول بنایا جا رہے وزیر اعظم ہاؤس میں, اور اشتہار پہ
غریب عوام پہ تو پیٹرول اور ڈیزل بڑھا رہے ہیں آپ، اپنے اشتہار میں کمی نہیں لا رہے. کچھ تو یار پاکستانی عوام کا یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کا مقصد ہے پاکستانی عوام کو. ایک دفعہ غریب کو ختم کرنا ہے تو پھر اعلان کر دے کہ غریب کو ختم کرنا ہے، اس کو اسرائیل امریکہ انڈیا کو آپ نے خوش کرنا ہے. کوئی پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں، پاکستانیوں کی آپ سے امیدیں ہیں، کیا تاریخ لکھی جا رہی ہے. چلے نہیں، مہمان صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر ابھی آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، مجھے ایک عام آدمی کی طرح آپ بتائیں کہ کیا کتنی مہنگائی ہو رہی ہے، کیا یہ کوئی عام آدمی اس وقت افورڈ کر سکتا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ کہ دنیا کے اندر تاریخ میں لکھے ہوئے دو کپتان کا نام لکھا جائے گا، ایک وہ جس نے ٹائٹینک کو ڈبو دیا تھا اور ایک وہ کپتان جس نے ہنستا مسکراتا کھیلتا پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا ان 3.5 سالوں کے اندر. دیکھیں ہم نے تو جی ٹی پی ریٹ 5.8 ان کو دیا تھا نا. معیشت کہیں چیک کرنی ہو، کسی ملک کی اکنومی چیک کرنی ہو، اس کی تیزی چیک کرنی ہو، تو پھر آپ یہ چیزیں دیکھیں. 6 کا فگر 3.5 سال میں 5.8 سے اگر یہ 12 پہ لے کے جاتے تو ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے اور مبارکباد بھی دیتے. 0 پہ لے جا کے کھڑا کرنے کا مطلب آپ سمجھ رہی ہیں؟ 0 پہ لے جا کے کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ملک کی جو جہاں لا کے انہوں نے ملک کھڑا کیا، ملک کی صورتحال جو بنائی، پاکستان کی ہسٹری کے 74 سال میں اتنا بیرونی قرضہ نہیں لیا جتنا قرضہ 27,100 ارب جو ہے وہ انہوں نے قرضہ اس ملک کے اوپر چڑھایا. جو 74 سال کے اندر جو ہے وہ اتنا قرضہ نہیں چڑھا جتنا قرضہ انہوں نے چڑھایا. اور بات یہ کہ اس ملک کو دیا کیا. ہمارا سوال بھی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے سازش کر لیا. بھائی امریکہ تو آپ سے جتنا خوش تھا، جیسے آسیہ بلونا کو آپ نے ان کے حوالے کیا، جس طریقے سے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، جس طریقے سے سی پیک کا آپ نے کھانا خراب کیا، چلتا پھرتا سی پیک جو ہے وہ ایشین ٹائیگر اس ملک کو جو ہے وہ سی پیک بناتا، اس کا آپ نے بیڑا غرق کیا. کردارپور بارڈر کھول کے سکھوں کے لیے یہاں ہیپی مال بنا دی، ان کے لیے آؤ. صورتحال یہ کہ وہ تو خوش تھے ان کے ساتھ، کوئی اس کی پالیسی نہیں تھی، بس ایسے ہی انہوں نے کام کر لیے سارے. دیکھیں جو یہ بات یہ کہ تو یہ میں خود نہیں کہتا، یہ تو ان کا خود جو ہے وہ وزیر فائنانس منسٹر نے اپنے منہ سے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ ان کے پاس ٹیم تھی نہیں اور ان کا فوکس تھا ہی نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اس ملک کی اکنومی کو ٹھیک کریں. تو اپنے منہ سے وہ ایکسیپٹ کر کے گیا اور نومبر میں اس نے یہ بات جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے. اس نے کہا جی ہمارا $600 ملین کا معاہدہ ہو گیا IMF کے ساتھ اور ہر مہینے ہم نے $8 پیٹرول بڑھانا ہے. تو نومبر سے آپ کیلکولیٹ کریں جو معاہدہ یہ کر کے گئے. ابھی آئیں بائیں شاید بھی کر رہے تھے، آئیں بائیں سے کام نہیں چلے گا. آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی وائلیشن پھر IMF کی ویب سائٹ پہ لگا. پھر آپ نے بات یہ کہ IMF کو آپ نے ہلکا لے لیا، اس قوم کو تو چلو آپ نے بیوقوف بنا دیا. جی وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات، جھوٹے دعوے، گورنر ہاؤس PM ہاؤس کو گرائیں گے، پھر وہ جو ہے وہ کروڑ نوکریاں 50 لاکھ. یہ تو عوام کو بیوقوف بناتے تھے. IMF کو کیا بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ ریکارڈ اگر ان کو لگتا تھا کہ ریکارڈ ہمارے پاس آ رہا ہے تو پھر معاہدہ آپ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ بریکنگ کہیں چل رہی تھی کہ رشیا کے ساتھ وہ یہ معاہدہ نہیں کر رہے پیٹرول کا. 3.5 سال میں آپ نے معاہدے کیے تھے رشیا کے ساتھ. جب جاتے جاتے آپ کو سمجھ میں آیا تو اب آپ کو معاہدہ نظر آ گیا 3.5 سال میں. سر کرنا تو چاہ رہے تھے، نیت تو اچھی تھی. انڈیا رشیا کی جو صورتحال ہے 40% کم پہ لے رہا ہے رشیا سے. رشیا کی جو صورتحال اس وقت جو کریٹ ہوئی پڑی اور رشیا نے اس بات کی جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تردید کر دی کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی قسم کا جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہوا، ہمارا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی رپورٹ بھیجی. چلو وہ گندم پہ بات چل رہی تھی ان کی. دیکھیں بات چلنا ایک الگ بات ہے، کام کرنا عملی کام ان سے نہیں ہوا. عملی کام کرتے ہیں نا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پیچھے سے کوئی نہ کوئی بات میں تو ہے، ابھی بھی کوئی گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل بات کر رہا ہے ان سے. دیکھیں گورنمنٹ کے پیچھے تو کون بات کرے گا؟ بات یہ ہے کہ کیا آسمان کے جنات آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. جو باتیں ہوتی ہیں لازمی سی بات ہے وہ خارجہ جو ہے وہ منسٹری کے سیٹ اپ پر باتیں ہوتی ہیں. جو باتیں ہوتی ہیں آج کل تو بات یہ کہ اس ملک کے اندر 60% دہی 40% شہری علاقے کی چوری ہو جائے عوام کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. اور عمران خان بتا کے گیا ہے پیٹرول مہنگا ہو جائے، ڈیزل مہنگا ہو جائے، بجلی کا بل مہنگا ہو جائے، سمجھو وزیر اعظم چور ہے. اور جو انہوں نے کیے یہ تو ہم تو ان کا نزلہ سنبھال رہے ہیں. یہ جو میں آپ کر رہا ہوں یہ تو ان کا نزلہ جو اس ملک کے اندر انڈے مرغیاں کٹے ڈبلی سے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ تو ہم وہی سنبھال رہے ہیں. ان کا 2 مہینے کی کارکردگی پہ تو سر بات نہیں کر سکتے، لیکن ابھی آپ بچ گئے سر. وزیر اعظم کسی اور کا پارٹی کا اس وقت. دیکھیں وزیر اعظم جو ہے وہ کولیشن پارٹی کا ہے اور کولیشن پارٹی جب دیکھیں نا بات یہ دیکھیں ہم نے تو جواب اس لیے نہیں دینا کہ جو منصوبے انہوں نے اس ملک کو دیے ہیں کہ انڈے مرغیاں ہم نے کٹے ہم نے نہیں دیے اس ملک کو. یہ دیکھے گئے زیتون کے تیل سے ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی، پھر یہ بھنگ کاش کرے گا ملک معیشت ٹھیک ہوگی. یہ تو یہ
یہ دے کے گئے ہیں. اور جو دے کے گئے ہیں مطلب ہم تو وہ ہے جو ان کے کارخانے جو لگائے ہوئے انڈے مرغیوں کے اس کو ہم نہیں چلا سکتے, ہم ان کے جو ہے لنگر خانے نہیں چلا سکتے. اس ملک کو جو ہے روزگار چاہیے, اس ملک کو جو ہے وہ آسان ادوات چاہیے, سستی ادوات چاہیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے. پارٹی نے کون سی ایسی منسٹری لی ہے جو ابھی جتنا عرصہ بچا ہے یہ 1.25 سال کا, اس میں کوئی منسٹری ایسی ہو کہ باقی کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھائے کہ لگے کہ واقعی یہ دو جو گورنمنٹ ملی ہے اس نے پیپلز پارٹی نے کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں جو منسٹری ہیں یہ چھوڑ کے گئے ہیں, اس منسٹریوں کے اندر میں تو عرض یہ کر رہا ہوں جو منسٹری ہمیں ملی ہے الحمدللہ وہ منسٹری کے اندر اگر کوئی کام اس وقت کر رہا ہے حکومت کے اندر تو بلاول بھٹو صاحب بہترین جو ہے اس کی جو ہے وہ اس وقت پالیسیز ہیں. اور انٹرنیشنلی جو تعلقات انہوں نے ڈسٹرب کیے ہوئے تھے وہ انٹرنیشنل تعلقات بنانے کے چکر کے اندر الحمدللہ بات یہ کہ سعودی عرب نے ہمیں ویلکم کیا, دبئی ہم نے ویلکم کیا, امریکہ نے ہمیں ویلکم کیا. ان کی صورتحال کو جوڑ تھی, انٹرنیشنلی تعلقات انہوں نے خراب کر دیے, انڈیا کے ساتھ تعلقات انہوں نے خراب کر دیے, ملک کی معیشت کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا. ان 3.5 سالوں بعد ابھی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے, ہم آئیں گے. کیوں آئیں گے بھائی؟ اچھا سر, لینے کے آئیں گے, دینے کے آئیں گے. میں ایک صحافت کی طالب علم میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, خارجہ پالیسی دوسرے ملکوں کی تو ہوتی ہے کہ جی آپ بزنس پہ بات کریں, ہماری تو خارجہ پالیسی کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم قرضہ مانگیں گے. کیا ہماری خارجہ پالیسی کامیاب چل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک رول بنا ہوا ہے, ایک روٹ بنا ہوا ہے. روٹ یہ ہے کہ کبھی کی آ کے نا منسٹر اپنے آپ کچھ کلیریفائی نہیں کرتا. اگر اسپورٹ کا منسٹر ہے تو اسپورٹ کا سیکرٹری آگے بتائے گا قوم کو کیا کہہ رہا ہے. اگر سیکرٹری داخلہ ہے, سیکرٹری خارجہ ہے, تو وہ آ کے عوام کو بتائے گا قوم کو کیا ہو رہا ہے, قوم جو انٹرنیشنلی تعلقات کیا کر رہی ہے, یا جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ کیا کر رہی ہے. تو یہ سیکرٹریز کے کام ہوتے ہیں, سیکرٹری اپنے سرے پر اپنی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو وہ لوگ جن کو چپڑاسی جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, لا کے وزیر داخلہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے, پنجاب کی سب سے بڑی ڈاکو کے چھوٹا معاملہ ہے, کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کے لیے جو چھوٹے یہ منسٹری ان کو دی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ مذاق بنایا ہوا تھا. صورتحال یہ کہ علی زیدی جیسا آدمی کونسل کا الیکشن ہار کے اس کو ایم این اے بنایا جائے, پورٹ اینڈ شپنگ کا اس کو منسٹر بنا دیں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ عوام کے لیے آئے تھے؟ یہ عوام کی طاقت سے, عوام کے ووٹ سے آئے نہیں تھے. بات یہ کہ عوام کی ووٹ سے جو لوگ آتے ہیں نا تو ان کو فکر ہوتی ہے عوام کی. ٹھیک ہے, ایک وقفے کا وقت ہوا ہے, لیکن وقفے سے پہلے یہ بھی کہتی چلوں کہ عوام کے ووٹ سے کون آیا ہے. اس وقت حکومت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عوام کے ووٹ سے آئے ہو, اور جو بھی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم کہہ سکیں کہ واقعی عوام کی حکومت ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.